بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سورہ احزاب کی آیات کی تفسیر ہم جلالین سے پڑھ رہے تھے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات، بالیقین مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات سچے مرد یا سچی عورتیں، والصابرین والصابرات صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ مہیا کر رکھی ہیں اللہ نے، تیار کر رکھی ہیں اللہ نے، لہم ان کے لیے، مغفرت و اجرا عظیما اور اجر عظیم، بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن اور نہیں زیب دیتی یہ بات کسی مومن مرد کو، ولا مؤمنۃ اور نہ کسی مومنہ عورت کو، اذا قضى اللہ ورسولہ کہ جب فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کا رسول، امرا کسی چیز کا، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم تو باقی رہے ان کے پاس اختیار ان کے اپنے معاملات کا، ومن یعص اللہ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا تو در حقیقت یہ کھلی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ان آیات سے متعلق جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، ان المسلمین والمسلمات، آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو جدا جدا خطاب کیا ہے۔ اسلام لانے والے مردوں کو، اسلام لانے والی عورتوں کو، ایسے ہی بہت سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے جدا جدا ذکر کیے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر مقامات پر مردوں کو خطاب کرتے ہیں جس میں طبعاً عورتیں خود داخل ہو جاتی ہیں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو واضح طور پر جداگانہ طور پر عورتوں کو خطاب کیا ہے، اس کا جو سبب نزول ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک مرتبہ بیٹھی تھیں، آپس میں بات چیت کر رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر مردوں کو تو ذکر کرتے ہیں، مردوں کا تذکرہ تو ہوتا ہے، لیکن عورتوں کا خیر کے کلمات سے تذکرہ نہیں ہوتا۔ لگتا یوں ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اندر خیر نہیں ہے، ہمیں یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں ہماری اطاعت بھی قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوالات کرتی تھیں، تو انہوں نے اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا: یا رسول اللہ، ما بال ربنا یذکر الرجال فی کتابہ ولا یذکر النساء فنخشى الا یکون فیہن خیرا۔ اللہ کے رسول، ہمارا رب وہ مردوں کا تذکرہ تو اپنی کتاب میں کرتا ہے، عورتوں کا تذکرہ نہیں کرتا، ہمیں یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں عورتوں میں کوئی خیر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل کیا جن میں ہر ایک کو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، مستقل طور پر ذکر کیا گیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن مذکر کے صیغے کے ساتھ اکثر خطاب کرتا ہے اور اس میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہوتے ہیں، دونوں کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن بعض مقامات پر قرآن عورتوں کو جدا بھی ذکر کرتا ہے، کہیں پر اجمالی طور پر اور کہیں پر تفصیلی طور پر۔ تفصیلی طور پر جو ذکر کرتا ہے آپ کے سامنے یہاں پر اس کی جو واضح مثال ہے موجود ہے، آج کی اس آیت کے اندر ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ اور جہاں تک اجمالی طور پر عورتوں کو ذکر کرنا ہے وہ آپ قرآن پاک کی دیگر مقامات پر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مثال یہاں عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اب ہے تو یہاں پر خطاب مذکر کی صیغے کے ساتھ اور اسی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، لیکن من ذکر او انثى یہاں پر عورتوں کو جدا ذکر کر دیا گیا لیکن اجمالی طور پر. ایسے ہی فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا. باقی سارے صیغے مذکر کی ہیں لیکن عورتوں کو جدا اور واضح طور پر اس حکم میں یا اس بات میں شامل کیا گیا لیکن اجمالی طور پر. تو آپ کے سامنے قرآن کا جو اسلوب ہے وہ رکھ دیا ہے. عام طور پر تذکیر کے صیغے کے ساتھ عورتوں کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے وہ آپ اصول تفسیر میں بھی پڑھ چکے ہوں گے اور تفسیر کے بقیہ مقامات پر پڑھ چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت دی ہے اور وہ غالب ہوتے ہیں. دیگر اس طرح کی وجوہات آپ پڑھ چکے ہیں. دوسرا یہ کہ بعض مقامات پر تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جدا ذکر کیا جس کی ایک مثال ہماری آج کی آیت ہے. اور تیسرا یہ کہ بعض مقامات پر اجمالی طور پر ان کو شامل کیا گیا اگرچہ صیغے وہ مذکر کے ہی تھے، تذکیر کے ہی تھے. اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. آئیے اب ذرا جو ہماری عبارت ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں. اسلام اور ایمان میں تغیر ہے یا نہیں ہے تفصیلی طور پر آپ جو ہے وہ عقائد کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں اور آگے آپ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی اس کو پڑھ لیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ اسلام وہ اعضاء جوارح کے ساتھ فرمانبرداری کا نام ہے اور ایمان اذعان قلبی، دل سے ایمان لانے، دل سے بات پر یقین کرنا اور دل کا اس پر راضی ہونا، یہ اس سے مراد ہے. والقانتین والقانتات، اور اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. آگے اس کا جو معنی خود صاحب جلالین نے لکھا المطیعات. القانتات کا ترجمہ المطیعات لکھا ہے تو لازمی بات ہے القانتین کا پھر جو ترجمہ ہے وہ المطیعین ہوگا مذکر کے اعتبار سے. والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں یا سچے مرد اور سچی عورتیں. صاحب جلالین نے یہاں پر اس کا جو متعلق نکالا ہے وہ ہے فی الایمان، ایمان میں سچائی دکھانے والے. تو اس سے نفاق والے نکل جائیں گے، اور اگر اس کو آپ مطلقاً عمومی اس کے مصداق پر رکھیں گے، اس پر محمول کریں گے تو الصادقین والصادقات یہ تمام تر سچائی ایمان میں ہو، اعمال میں ہو، اقوال میں ہو، افعال میں ہو، وہ ساری اس میں داخل ہو جائیں گی. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد ہوں یا صبر کرنے والی عورتیں. آگے صاحب جلالین نے اس کا جو متعلق نکالا وہ ہے علی الطاعات، طاعات پر صبر کرنے والے. تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ صبر کی ایک قسم ہے کہ صبر علی الطاعات، یہاں صبر عن المعصیہ بھی اس کی ایک قسم ہے، اور الصبر علی الشدائد یہ بھی ایک اس کی قسم ہے. اور قرآن پاک میں جہاں صبر کے فضائل بیان ہوتے ہیں انہی تینوں اقسام کے بیان ہوتے ہیں. تو علی الطاعات کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری پر صبر کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں. یہ دراصل جو پیچھے والصادقین والصادقات آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے ساتھ ہے فی الایمان، ایمان میں سچائی اور اعمال پر جمنا. یہ اس مناسبت سے یہاں پر اعلی طاعات کو ذکر کیا گیا کہ ایمان اور اطاعت دو ہی چیزیں ہیں. تو ایمان الصادقین والصادقات اور اعلی طاعات جو ہے الصابرین والصابرات، جم کر اپنے رب کی عبادت کرنے والے. والخاشعین المتواضعین، اور جھکنے والے، تواضع اختیار کرنے والے اپنے رب کے سامنے. والخاشعات، اور تواضع اختیار کرنے والی یا جھکنے والیاں اپنے رب کے سامنے المتواضعات. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والیاں. الحافظات کا جو مفعول بھی ہے وہ محذوف ہے، اور اس لیے محذوف ہے کہ ما قبل میں الحافظین فروجہم یہاں پر اس کی وضاحت موجود ہے. تو گویا اس کا معنی یوں ہوگا الحافظین فروجہم والحافظات فروجہن. تو مفعول بھی کو جو محذوف کیا گیا وہ ما قبل میں مفعول بھی جو سابقہ شبہ الفعل ہے اس کے تذکرے کی وجہ سے. عن الحرامی، حفاظت کس سے کرنی ہے؟ حرام چیز سے. اب حرام یہ متعدد اس کے یعنی مصداق ہو سکتے ہیں، اس سے مراد ہو سکتی ہیں جہاں پر اپنی بیوی اور اپنی باندی کے علاوہ دیگر کے ساتھ
جسمانی تعلقات قائم کرنا، وہ تمام تر اس میں داخل ہو جائیں گے، چاہے مردوں سے ہو یا عورتوں سے ہو۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں کی ہے، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ تو وہاں پر اس کی تفصیل موجود ہے کہ حفاظت سے کیا مراد ہے۔ وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے، وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والیاں۔ یہاں پر بھی آگے جو اس کے متعلقات ہیں، مفاعیل ہیں، وہ محذوف ہیں، یعنی وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اللَّهَ كَثِيرًا، تو ما قبل میں ذکر ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں۔ کچھ ویڈیوز قبل بتایا تھا کہ ذکر وہ صرف زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور اعمال سے بھی ہوتا ہے، کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہوتا ہے تو گویا وہ ذکر میں ہی ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ تمام تر ذکر کی ہی اقسام ہیں۔ ایسے ہی اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، دعائیں پڑھنا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، سنت کے مطابق کرنا، دل کی توجہ اور دھیان رہنا، یہ تمام تر ذکر کی اقسام ہیں۔ تو بالقلوب وباللسان اور ایسی بالاعضاء والجوارح، یہ تمام تر قسمیں اس کے اندر داخل ہوں گی۔ اچھا، یہ تمام اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ آگے ان اوصاف والوں کا نتیجہ کیا ہے، ان کے لیے انعامات کیا ہیں، تو فرمایا اعد اللہ، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، مغفرتن مغفرت، بخشش، للمعاصی گناہوں کی، یعنی جو ان سے گناہ ہو گئے ہیں ان کو اللہ معاف کر دے گا، چونکہ معصوم تو ہے نہیں، یہ اسلام، ایمان، اطاعت، صبر، سچائی اور صدقہ، روزہ اور اپنی عزتوں کی حفاظت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اور اللہ کی یاد، یہ تمام تر امور کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ان سے اور دیگر گناہ بشریت کے تقاضوں کی وجہ سے صادر ہو جاتے ہیں تو اللہ نے ان کی معافی کا انتظام کر رکھا ہے۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا، صرف معافی نہیں ہے، اس کے ساتھ بڑا بدلہ بھی تیار کر رکھا ہے، علی الطاعات، ان کی اطاعت کی وجہ سے، ان کی فرما برداری کی وجہ سے ان کے لیے بڑا اللہ تعالیٰ نے نظام تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، جس کے میں سے ایک آیت کا ہم نے ترجمہ بھی کیا ہے، اس میں ایک واقعہ مذکور ہے، اس کو میں یہاں پر مختصر عرض کر دیتا ہوں، چونکہ واقعے کے اندر بہت ساری ایسے باتیں کہی گئی ہیں جو منصب نبوت سے دور ہیں، سندی اعتبار سے ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، مختلف اس کے یعنی درجات ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے اظہار سے پہلے حضرت زید بن حارثہ جو کہ ایک غلام تھے، اور ان کی غلامی کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اپنے قافلے سے یا علاقے والوں سے بچھڑ گئے اور کسی نے اغوا کر کے ان کو غلام بنا لیا اور آگے بیچ دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب ان کو خریدا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا، ان کو ہدیہ کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہتے تھے، تو کہیں سے یا کسی طریقے سے خبر پہنچی ان کے گھر والوں کو، چونکہ مکہ میں لوگ کا آنا جانا رہتا تھا، کہ اس طرح مکہ کے اندر ایک قریشی ہیں، ان کے پاس زید موجود ہیں، تو وہ وہاں سے آئے، ان کے چچا آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہ ہمارے حوالے کر دیں، آپ جو بھی اس کی قیمت لینا چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت کے بجائے ان سے فرمایا کہ زید سے پوچھ لو، زید جو کہتے ہیں ویسے کر لو، اگر رہنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دو، اگر جانا چاہتے ہیں تو بلا قیمت بھی ان کو لے جاؤ۔ تو اس سے ان کے چچا بہت خوش ہوئے، ان کے والد بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بڑا آسان ہو گیا۔ زید رضی اللہ عنہ کو جب یہ بتایا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، انہوں نے آپ کو اختیار دیا، تو انہوں نے اس موقع میں فرمایا کہ میں تو ان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ان پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، میں تو انہی کے پاس رہوں گا۔ تو اب یہ آزادی پر غلامی کو ترجیح تھی، اپنوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی جا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور فرمایا کہ اب یہ زید بن حارثہ نہیں ہے بلکہ زید بن محمد ہے، میں نے اس کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا ہے۔ اب اس وقت چونکہ لے پالک کے احکامات نہیں آئے تھے تو اس لیے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، عرب کا دستور تھا، عرب کا عرف تھا کہ وہاں پر لے پالک بیٹے وہ بنائے جاتے تھے، بلکہ وہاں عرب کے معاشرے کے اندر تو ان کو حقیقی بیٹوں والے حقوق بھی دیے جاتے تھے۔ تو اس وقت تک ممانعت نہیں ہوئی تھی تو لوگ بھی زید بن محمد کہنے لگ گئے زید بن حارثہ کو رضی اللہ عنہ۔ اب چونکہ یہ ایک تو غلام تھے، ان پر عرفی طور پر ایک عیب لگ چکا تھا، اور دوسرا یہ کہ رنگ سے بھی کچھ کالے تھے،
تو ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھیزاد بہن زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی کروا دی۔ جب شادی کا پیغام بھیجا تو چونکہ عرفی طور پر عیب تھا کہ غلام ہیں اور رنگت کے بھی کالے تھے، تو حضرت زینب اور ان کے بھائی جو عبداللہ بن جہش ہیں انہیں یہ ناگوار گزرا، انہوں نے اس کو پسند نہ کیا۔ تو پھر جب ان کو پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ کے حکم کے بارے میں قرآن کی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ اس بات پہ راضی ہو گئے اور حضرت زینب کا نکاح وہ حضرت زید سے ہو گیا۔ اب چونکہ حضرت زینب وہ حسین بھی تھیں، خوبصورت بھی تھیں اور پھر قریش کے ایک بڑے خاندان سے تھیں، حسب نسب والی تھیں، اور حضرت زید کی حالات میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو آپس میں نباہ مشکل ہو گیا، مشکلات پیش آ گئیں، جھگڑے ہونے لگے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں اس شادی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ان سے فرماتے تھے کہ آپ اس شادی کو باقی رکھیں۔ پھر ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا کہ آپ کی اللہ تعالیٰ حضرت زینب سے شادی کروا رہے ہیں۔ پھر ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ خبر دی گئی کہ حضرت زینب سے آپ کی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر شادی کروا دی ہے، اب آپ کی وہ بیوی ہوگی۔ تو حضرت زید اسی اسنا میں جب شکایت لے کر آئے تو آپ نے پھر کہہ دیا کہ بھئی اپنے نکاح پر باقی رہو۔ تو اس پہ پھر یہ آیات آگے والی اتری کہ آپ اس چیز کو کیوں چھپا رہے ہیں جس چیز کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ آپ کا نکاح آپ زینب سے کر دیا گیا ہے، اور آپ اس خوف سے کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے لے پالے کی بیوی سے شادی کر لی، تو آپ اس خوف سے اس بات کو نہ چھپائیں۔ اللہ اس رسم کو بھی توڑنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے، یہ غلط رسم ہے، اور آپ کی شادی بھی اللہ تعالیٰ نے کروا دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد حضرت زینب سے شادی کر لی، اور شادی یوں ہوئی کہ آپ ان کے گھر چلے گئے اور ان کو بیاہ کر لے آئے۔ نکاح کا کوئی ایسا دنیاوی پروسیس نہیں ہوا جو باقی ازواج مطہرات کے معاملے میں ہوا، کیونکہ زوجنا کہا کہ کلمات یہ اس بات پہ دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروا دیا تھا، اور آپ نے اس موقع پر بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ اپنی ازواج مطہرات کی نسبت ایک ولیمے کا انعقاد کیا، صحابہ کو دعوت دی گئی، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بعد میں باقی ازواج مطہرات پر فخر کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح آسمانوں پر کروایا اور تمہارے نکاح زمین پر تمہارے اولیاء نے کروائے ہیں۔ اور ایسے ہی ازواج مطہرات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے فوت ہوئی ہیں وہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی ہی ذات تھی۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کو مختصر سنا دیا ہے۔ اس واقعے کے اندر بہت ساری باتیں من گھڑت قسم کی، ضعیف قسم کی، منصب نبوت سے دور کی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ بالکل ناقابل اعتماد اور ناقابل استناد ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جب ہم آیت پڑھیں گے تو اس میں چونکہ صاحب جلالین نے بھی اس میں سے کچھ ذکر کیا ہوا ہے تو اس سے متعلق اس میں بات کر لیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم